آج اس دفعہ پروگرام ہسٹری شو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے محل کی جس کی نہ صرف در و دروازے کمزور تھے بلکہ اس کی سلطنت اور حکمرانی بھی کافی کمزور ثابت ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام دا ہسٹری شو میں، جہاں ہم بات کرنے والے ہیں یزید کے محل کی۔ ایک ایسا محل جو بظاہر سو کالڈ مسلمان حکمرانوں کی قیام گاہ تھا، لیکن اس کے اندر شراب نوشی کی محفلیں، بندر کے کھیل، ناچ گانے کی محفلیں، حتیٰ کہ اسلام کے بانی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت کی توہین کی تاریخ بھی اسی محل میں رقم ہے۔ سیریا کا ایک ایسا محل جس کے ستون، اس کی دیواریں، اس کی شان و شوکت مٹ گئیں، لیکن سیریا مشہور ہو گیا روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں دا ہسٹری شو میں تاریخ دمشق یعنی سیریا کی تاریخ کے بارے میں۔ سیریا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں تاریخ اسلام کی کئی عظیم شخصیتیں یہاں مدفون ہیں۔ فار ایگزامپل مسجد امیہ کی تاریخ، قید خانہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو قید میں رکھا گیا تھا، تو وہیں کوفہ سے سیریا کا سفر اور بازار شام۔ اس کے بعد یزید کا محل۔ ملک سیریا اپنے پری اسلامک ایرا میں شام کے نام سے مشہور تھا، جسے سرزمین حجاز والے یعنی ویسٹرن عربیہ میں رہنے والے ان کے نارتھ میں پائے جانے والے علاقے کو شام کہنے لگے تھے۔ جب مسلمانوں نے 7th سینچری میں اسے فتح کیا تو اس سے بلد الشام کہا جانے لگا۔ اس ملک میں کئی مسلم سلاطین حکمران رہ چکے ہیں، مثلاً راشدون، امید اور فاطمد بھی۔ شام ملک نام کچھ ہسٹورین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر پڑا، کیونکہ ان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شیم یا سام یہاں پہلے آباد ہوئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اسے سوریا یا سوریا کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔ سیریا کا نام اسے 19th سینچری میں دیا گیا۔ سیریا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں تاریخ اسلام کی کئی عظیم شخصیتیں مدفون ہیں۔ سیریا جس کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل دمشق مانا جاتا ہے، یہ پیلسٹائن اور ترکی کے وسط میں واقع ہے۔ اسلامک ہسٹورین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہاں رہائش اختیار کی ہے۔ یہیں حابیل کو قتل کرنے والا اس کا بھائی قابیل کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ دمشق دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن ہے۔ 732 قبل مسیح یعنی 732 BC میں یہاں اسیرینز رہا کرتے تھے۔ ہسٹورینز یعنی تاریخ داں اسے جالق، الفایا اور ابن کنان بھی کہتے ہیں۔ قدیم دمشق میں 4 طرف سے 8 مضبوط دروازے تھے، جن میں سے 2 اسلامک حکومتوں کی یادگار مانا جاتا ہے، لیکن دمشق کو جو اسلامک تاریخ میں ممتاز مقام ملا اس کی بنیاد پڑی روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، قبرستان باب صغیر سے، مسجد اموی سے، روضہ جناب رقیہ بنت الحسین علیہ السلام سے۔ قبرستان باب صغیر جو کہ شرجہ نامی علاقے میں ہے، اس قبرستان میں عام ہستیوں کے علاوہ کئی خاص ہستیاں مثلاً امہات المومنین جیسے جناب ام سلمہ کی اور دیگر امام زدگان علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کی قبروں پر سبز گنبد ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں حضرت بلال حبشی کی قبر بھی ہے، جنہیں اسلام کے پہلے مؤذن کا شرف ملا ہے۔ انہی کے برابر میں عبداللہ ابن جعفر طیار کی بھی قبر ہے۔ یہاں زوجہ جعفر طیار اسما کی بھی قبر ہے اور حمیدہ بنت مسلم عقیل ہیں۔ ایک گوشے میں سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہیں اور ان کے بغل میں ہی سیدہ ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام کی قبر ہے۔ جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھیں، جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا۔ یہیں کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب فضہ کی بھی قبر موجود ہے۔ اسی قبرستان کے نزدیک روضہ شہداء کربلا بھی موجود ہے۔
جو کہ روایت کے مطابق یہاں کربلا میں 72 میں سے تقریباً 16 شہداء کے سر مبارک بھی دفن کیے گئے ہیں۔ مسجد اموی سے نزدیک رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام کے روضہ بھی یہاں دیکھا جاتا ہے، جسے حکومت ایران نے یہاں آس پاس کی مکانات کی زمین کو پہلے خریدا۔ یہاں ایک شاندار روضہ جناب رقیہ بنت الحسین کے لیے تعمیر کروایا۔ شہر دمشق سے 15 کلومیٹر دور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ پایا جاتا ہے۔ یہ مقام پہلے شہر راویہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب اسے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے روضے کی تعمیر ترک سلاطین کے دور میں ہوا ہے۔ تعمیر جدید 1988 میں ہوئی ہے، جس کے مطابق 54 میٹر مینار تعمیر کیا گیا، جس پر ایرانی طرز کے کاشی ٹائلز کا استعمال کیا گیا اور اللہ کے 99 نام یعنی اسماء الحسنی اس پر کندہ ہیں۔ روضے کا گنبد سونے کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں مسجد اموی یا اموی کی تاریخ کی طرف۔ ایک نہایت ہی وسیع، عریض، شاندار صحن والی مسجد ہے۔ یہ اپنے تاریخی حوالے سے ایک منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں 3 مختلف کلچرز کے آثار موجود ہیں۔ اس کی بنیاد 4000 سال پہلے کی ہے۔ یہ مسجد دراصل الگ الگ مذہبوں کے دور اور ان کے حکمرانوں کی تعمیر کردہ ہے۔ 4000 سال پہلے یہ آتش پرستوں کی عبادت گاہ یعنی آتش کدہ ہوا کرتی تھی، جہاں ان کے خدا آزر کو لوگ پوجتے تھے۔ پھر یونانیوں نے اسے اپنی عبادت گاہ بنا دیا۔ بعد میں یہاں رومن امپائرز نے اس پر غلبہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے خدا جوپیٹر کے نام پر کچھ حصہ کلیسا کے طور پر یہاں بنا دیا اور عبادت کرتے تھے، اور اس کا نام قدسیہ یوحنا اور میری یوحنا کے نام پر پڑ گیا۔ جب 17ویں صدی میں مسلمان یہاں آئے تو یہ آتش کدہ، بت کدہ کلیسا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ اسی مسجد کے پیچھے کی طرف تعمیر تھا دمشق کے گورنر یعنی اس وقت کے گورنر معاویہ ابن سفیان کا محل، جس میں عام محلوں کی طرح ہی خلیفہ کا آرام گاہ، استبل، کوٹ یارڈ اور قید خانہ موجود تھا۔ اس کے اوپر ہرا رنگ کا گنبد تھا، جس کی وجہ سے اس پیلس کا نام قبۃ الخضرا کے نام پر دے دیا گیا تھا۔ اسی محل کے بغل میں ایک قید خانہ تھا، جسے خرابت شام کا نام دیا گیا۔ اس قید خانے کے بارے میں ہسٹورینز میں 2 رائے ملتی ہے۔ کچھ کے مطابق یہ قید خانہ بنا چھت یا بنا سیلنگ کے تھا، لہٰذا جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیدی بنا کر لائے گئے تھے اور قید کیے گئے تھے تو ان دنوں تپتی ہوئی دھوپ میں بنا چھت اس قدر رہے ہیں کہ ان کے چہروں کی جلدیں اس کی وجہ سے پیلڈ ہو چکی تھیں۔ شیخ مفید کے مطابق یہ قید خانہ چھت کے ساتھ تھا، بلکہ یزید کے محل کے اندر ہی رکھا گیا تھا، جس کا نام تھا خرابت شام، جو کہ ایک ویرانے گوشے میں تھا۔ اس محل کی اور بھی بناوٹ کے بارے میں لوگوں کو کم ہی معلومات ہے، کیونکہ بنی امیہ کی حکومت کے زوال کے بعد عباسی خلیفاؤں کی قیام سے یعنی سن 750 میں عباسی خلیفہ اپنی خلافت کے لیے ملک شام سے عراق میں منتقل ہو گئے۔ اس خضرا محل کی بنیاد 10ویں اور 11ویں صدی میں فاطمید امپائر نے مٹا دی تھی۔ بقول شاعر یہ کہاوت مشہور ہے کہ یزید تھا، حسین آج بھی ہیں۔ سن 61 ہجری میں کربلا کے واقعے کے بعد جب اہل حرم کو باغی کہتے ہوئے کوفہ میں ابن زیاد کے کوٹ یارڈ میں لایا گیا تھا، تب یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تقریر سے لوگوں کو یہ پتہ لگنے لگا تھا کہ یہ کوئی باغی نہیں ہے بلکہ آل رسول ہیں، لہٰذا ابن زیاد کے حکم سے فوراً ہی انہیں کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ ان لوگوں کو شام میں دربار یزید بھیجنے کا فرمان جاری کیا گیا۔ کوفے سے شام کے جانب جانے والے راستے 2 تھے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کو طویل اور آبادی سے دور راستوں سے یعنی الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا، جو کہ کل 1350 کلومیٹر دور تھا، اور یہ مسافت اہل بیت نے طے کی تھی 18 دنوں میں۔ اہل بیت کو کوفے میں ٹکرٹ، موصل، تل افر، سنجار، نصیبین، رسولین، رقہ، حلب، قنصرین، کفرتاب،
ہومز اور ببلق سے دمشق پہنچایا گیا۔ شام کا بازار، جسے حمیدیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ تنگ راستوں والا بازار تھا جہاں سے اہل بیت علیہم السلام کو گزارا گیا۔ ہزاروں کا مجمع تھا۔ یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو وقت سے پہلے پہنچا دیا گیا تھا۔ 1300 کلومیٹر کا سفر اہل بیت نے 18 دنوں میں کمپلیٹ کیا تھا، لہٰذا انہیں کئی گھنٹوں تک یہاں روکا گیا۔ اس دروازے کو باب السات کہا جاتا ہے۔ دربار میں داخلے کے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخ فوجیں کھڑی ہوئی تھیں۔ یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کے نشانی بنے ہوئے مسلح کھڑے ہوئے تھے۔ جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار کو دیکھا تو آپ وہیں بیٹھ گئیں۔ اہل بیت جب دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بیٹھایا گیا۔ اس جگہ کو پہچاننے کے لیے اس گوشے میں لکڑی کی کٹہرے بنا دیے گئے ہیں اور محراب میں بڑے جھومر کے نیچے یزید کا تخت لگا تھا۔ اسی مقام پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ تاریخی خطبہ دیا جہاں یزید سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا انٹروڈکشن، تعارف کروایا گیا۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ شو کیسا لگتا ہے؟ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی انفارمیشن سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے آگے پہنچائیں، فارورڈ کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔